سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تو اپنے سفر کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. تو جاگے کرام، آپ کی جو سب سے پہلی اور بڑی زیارت تھی وہ تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، جس پہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس سے مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرماتا ہے. تو بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ سے محبت کی، آپ کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. کیونکہ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہماری نظروں کے سامنے کہ جن کے پاس مال و اسباب ہونے کے باوجود یہاں آنا نصیب نہیں ہوتا. یہاں وہی خوش نصیب لوگ آتے ہیں، چنے ہوئے لوگ آتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، انہی کو یہاں پر اپنے گھر پہ بلاتا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں تو وہ کم ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے روزے کی زیارت کی، یہاں پر حاضری دی، تو اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. کل قیامت کے دن میں اسے اپنی شفاعت سے جنت میں داخل کروں گا. اب مدینہ المنورہ کا جو سب سے پہلا نام تھا، اول نام تھا، وہ تھا وادی یثرب، یعنی دکھوں والا شہر، پریشانیوں والا شہر، غموں والا شہر. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگتے ہیں اس شہر کو، تو یہ وادی یثرب سے مدینہ المنورہ بن جاتا ہے، یعنی رحمتوں والا شہر، برکتوں والا شہر، خوشیوں والا شہر. کوشش کیا کریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام جہاں پر بھی آ جائے تو یہ چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دہرا لیا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے، بڑا بدبخت شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جا رہا ہو، میرا ذکر کیا جا رہا ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے درود شریف کی کثرت کرنی ہے. اب یہ وہ عمل ہے درود شریف. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، جتنے بھی فرائض دیے تو وہ ہمارے لیے تھے، اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا. یہ درود شریف اتنا برکت عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے دے کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کر، اور ہمیں بھی حکم دیا. تو یہ آپ اسے اندازہ لگائیں کتنا بڑا عمل ہے. اب انشاءاللہ جبل احد پہنچ چکے ہیں جی، جہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی. پہلی ہوئی تھی بدر میں، تو دوسری ہوئی احد میں، تیسری ہوئی خندق میں. انشاءاللہ خندق بھی چلیں گے. تو یہاں پر آپ نے گروپ بنا لینا ہے. تو یہاں کی جو زیارات ہے آگے جا کر آپ کو سلام بھی پیش کراؤں گا، دعا بھی کراؤں گا، اور اس کے متعلق، اس جنگ کے متعلق اور اس زیارت متعلق انشاءاللہ آپ کو قریب جا کر ادھر ہی سمجھاؤں گا. تو ادھر آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ گروپ بنا کر جانا اور گروپ بنا کر ہی واپس آنے. صلاۃ والسلام کے پیارے چچا یہاں پر مدفون ہیں. اب ان پر کافی ظلم کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے 11 ٹکڑے کیے گئے. تو آپ علیہ صلاۃ والسلام یہاں پر اپنی چچا کی قبر پر آیا کرتے، کئی گھنٹے یہاں پر بیٹھا کرتے اور دعائیں مانگا کرتے. اس لیے آج علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایسی بابرکت جگہ ہیں کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا مانگنے سے پہلے آپ اپنے لیے بھی دعا مانگے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگے. انشاءاللہ مزید دعا کے بعد آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. اچھا جائے کرام، یہ ہے جبل احد کا پہاڑ.
کہ جس کے دامن میں ہم آئے ہوئے ہیں اور جس کا نام بھی سنا ہوگا جبل احد کا دامن. اور اسی احد کے دامن میں ہی اسلام کی دوسری جنگ ہوئی کفار کے خلاف. اب بدر میں پہلی جو جنگ ہوئی اس میں بڑے بڑے کفار کو واصل جہنم کیا گیا تھا, قتل کیا گیا تھا. اب ان کے جو باقی لوگ بچ کر چلے گئے تھے شکست کھا کر, تو انہوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے مسلمانوں سے. اب اس کے بدلے میں جو جنگ ہوئی کفار سے تو اس دامن میں ہوئی, اس میدان میں ہوئی, اور یہاں پر ہمارے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. لیکن پھر بھی جو آخر میں فتح ہوئے مسلمانوں کو ہی ہوئی تھی. البتہ نقصان ہوا, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, لیکن آخر میں جو میدان چھوڑ کر گئے تھے وہ کفار ہی گئے تھے, فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی. اسی طرح اس پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت فرماتے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دانت مبارک زخمی ہوئے, شہید ہوئے اس دامن میں, تو آپ اسی طرف تشریف لے گئے احد کے دامن میں. تو وہاں پر اس پہاڑ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی, جگہ بن گئی تھی. 2014 میں وہ جگہ کھلی تھی, حجاج کرام جایا کرتے تھے. اب ان کا کہنا ہے کہ آج بھی وہاں سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ جیسے ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر جا رہے ہو. تو یہ جنتی پہاڑ ایسا مبارک پہاڑ ہے کہ جن کا دنیا میں دیکھنا ہی ثواب ہے. اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر لے آیا اور اس کی آپ کو حاضری نصیب فرمائی جنتی پہاڑ کی. اسی طرح پیچھے ادھر تھوڑا سا مڑ کر دیکھ لیں, وہ جبل رمات کی پہاڑی ہے جہاں پہ کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں. اب جبل کا مطلب ہے پہاڑ اور رمات کا مطلب ہے تیر انداز. اب اس پہاڑی کو تیر انداز کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جنگ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر تعینات فرمایا اور ان سے فرمایا تھا کہ اگر جنگ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں آپ نے نیچے نہیں اترنا کہ جب تک میں نہ کہہ دوں. تو پھر 40 صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ ہم فتح کر چکے ہیں, باقی جو صحابہ کرام تھے وہ سارے مال غنیمت جمع کر رہے تھے, کفار یہاں سے لوٹ چکے تھے. اب 10 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے. اب ان 10 صحابہ کرام کا جو امیر تھا تو وہ ان سے حضرت مصعب بن عمیر, تو وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے نیچے نہیں اترنا. اب ان 40 صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ تو فتح ہو چکی ہے, وہ نیچے اتر آئے. تو 10 صحابہ کرام جو پر باقی رہ گئے, تو خالد بن ولید ایک صحابی ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کا لیڈر تھا, وہ پیچھے سے آ کر 10 صحابہ کرام کو اوپر شہید کر دیا اور باقی اس میدان میں بھی 60 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. ابھی کچھ حجاج کرام پر چڑھنے کا پوچھ رہے تھے کہ چڑھے یا نہ چڑھے, تو اس کا حوالے سے اتنا کہوں گا, اب علماء اوپر چڑھنے کو منع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے 10 صحابہ کرام کا پاک خون گرایا گیا وہاں پہ, ہم ناپاک جوتیوں کے ساتھ اوپر چڑھ جاتے ہیں. دوسری بات بتائی کہ یہاں پر 70 صحابہ کرام نیچے مدفون ہے, تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اوپر نہ چڑھیں. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ہر چیز ادب سے آیا کرتی ہے. پھر بھی اگر کوئی کسی کا اپنا دل کرے, ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, تو وہ جانا چاہتے ہیں, ہماری کوئی صرف روک ٹوک نہیں ہوگی, مسئلہ میں نے بتا دی. باقی ایک جرف کا علاقہ دکھانا ہے تو وہاں سے انشاءاللہ نظر آئے گا, آگے چلیں ادھر. کوئی نہیں جاتا جی وہاں. اچھا وہ سامنے دکھانا تھا آپ کو, پہاڑ کے اوپر کچھ گھر نظر آ رہے ہیں. جی جی. اب اس کے پیچھے کا علاقہ ہے وہ جرف کا علاقہ ہے. علماء فرماتے ہیں دجال جو آئے گا وہ جرف کے علاقے سے آئے گا. اب حدیث شریف میں آتا ہے نہ تو وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا, نہ مکہ اور نہ مدینہ, دونوں کی جو حرم کی حدود ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. باقی تو پوری دنیا میں وہ ایک چکر لگا کے گھومے گا. اب یہ علاقہ مدینہ المنورہ میں موجود ہے لیکن حرم کی حدود سے باہر ہے. یہ ایک زیارت انشاءاللہ قریب بھی جائیں گے تو آپ کو اس پہاڑ کی زیارت کراؤں دوں گا. جرف کا علاقہ کہلاتا ہے. دجال کا آپ نے فتنہ سنا ہوگا, اس کے بارے میں تھوڑی سی انشاءاللہ بات بس میں کر لیں گے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احتیاطی تدبیریں تھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے, تو انشاءاللہ مزید اس کے متعلق ادھر بتائیں گے. باقی آپ سے ذکر کرنا تھا کہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے 12 بجے تک گاڑی والے کا, تو آگے کافی زیارات ہیں, تو جس زیارت پر کوشش کیا کریں جتنا ٹائم دیا کریں اسی ٹائم میں آپ واپس آ جایا کریں. اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا, مکمل زیارات ہو جائے گی انشاءاللہ, تسلی سے ہو جائیں گی. تو آگے ہم نے نوافل بھی ادا کرنی ہے, باغات میں بھی جانا ہے, تو کوشش کریں بھی بس میں آ جائیں سب ٹائم سے. اور کسی نے خریداری کرنی ہے اسی طرح جبل جرف کا جو ذکر کیا تھا, پہاڑ کا پیچھے جو علاقہ ہے جہاں سے دجال نے آنا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بھی فرمایا تھا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو بھی شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا, اور پچھلے ہفتے کے جتنے بھی اس کو گناہ تھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے,
اور آنے والا جو پورا ہفتہ ہوتا ہے نیکسٹ جمعہ آنے سے پہلے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سورۃ الکہف کی 15 پارے میں ہے. تو اتنا ٹائم بھی نہیں لگا, 10-15 منٹ لگتے ہیں. اس کی بھی کوشش کیا کریں. اسی طرح آپ حضور کے شہر میں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کر جانا ہے. اب یہ زیارات ہیں, یہاں سے ہمیں کچھ سبق مل رہے ہیں کہ یہاں پر صحابہ کرام نے قربانیاں دی. ایسے تو دین نہیں آ گیا, ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں, تب جا کر یہ دین پھیلا, ہم تک بھی پہنچا. ان کے اعمال ہیں ہمارے سامنے, ان کے ایمان, ان کے جذبے, ان کے یقین اللہ پر. تو یہ سب چیزیں ہیں, تو تب جا کر پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی نوازتا ہے. آج ہمیں اندازہ لگانا چاہیے صحابہ کرام کی قربانیوں سے. اب جو یہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, ان میں ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر. یہ مکہ کے رہنے والے تھے, بہت ہی امیر تھے, اونچے خاندان سے تھے. تو جب یہ علماء فرما رہا تھا, اس دن ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے کہ جب یہ مکہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تو ایسی مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ آج مصعب اس گلی سے گزر رہے ہیں. ایسی مہنگی خوشبوئیں استعمال کرنے والا, مہنگے کپڑے پہننے والا. اب ان نے جب اسلام لایا, اسلام پہ لانے کی کوشش کی تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو ان کی والدہ نے کہا اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم سے سب کچھ چھین جائے گا, یہاں تک تمہارے یہ کپڑے بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے جو تمہیں دیے ہوئے ہم نے. تو اس نے کہا مجھے منظور ہے, آپ سب کچھ چھین لیں لیکن اسلام میں نے قبول کرنا ہے, اسلام کو نہیں چھوڑنا. تو جب یہ وہاں سے چھوڑ کر آئے اپنی فیملی کو, اس سے سب کچھ چھن گیا تھا. جیسے آپ کو ابھی کہا تھا کہ بہت پیسے والے تھے, امیر زادے تھے, تو ان کے آرام و آرائش بھی ویسے تھی. پھر ان کو کیا فکر تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آنا اور شہید ہو جانا, اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا. ہمیں یہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیسے انہوں نے ایمان لایا, کیسے ان کا یقین بن گیا تھا. پھر ان کے لیے آسان ہو گیا تھا یہ دنیا چھوڑنا. آج ہمارے دلوں میں ایسی دنیا ملوث ہو چکی ہے, ہمارے دلوں میں ایسی گھس چکی ہے کہ ہمیں دین کا پتہ تھا نہیں ہے. چھوٹی سی قربانی دینی پڑ جائے, روزے ہمارے لیے کتنی مشکل پڑ جاتے ہیں. خود اپنے دل میں منتظر صبح کی نماز کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے اٹھنا. تو جب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا یقین آ جائے گا, ایمان آ جائے گا, مانتے تو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو, لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے. جہاں پھر اللہ کی ماننے کی بات آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جہاں کچھ قربانی دینے کے لیے آ جائے بات پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جب ہم اپنا قربانیاں دینے لگ جائیں گے, اللہ سے مانگتے رہیں گے, اب انسان کمزور ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگو, توبہ کرو, وہ بھی ہم نہیں کرتے, گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. تو اس گناہوں کی نحوست پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, جب وہ توبہ نہیں کرتا. اسی طرح دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس پہ دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ابھی یہ ہوٹل دیکھ لیں آپ کے بائیں ہاتھ پہ, فندق وقف عثمان بن عفان کے نام سے ہے. تو یہ ابھی بھی یہاں پہ اکاؤنٹ موجود ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کے نام کا ابھی بھی اکاؤنٹ چل رہا ہے, اور اس سے پتہ نہیں یہاں کی جو معاملات ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, ایسے لگتے لگتے سیاہ نقطے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس پر اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ حلال کر رہے یا حرام کر رہے, وہ جائز کام کر رہے یا ناجائز کر رہے, وہ اللہ کو راضی کر رہے یا ناراض کر رہے, اس کے دل پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا. تو آج ہم اپنی کیفیت سے خود واقف ہیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے دلوں میں احساس ہے کہ اللہ ناراض ہو رہے, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہم خود اپنی کیفیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو خدا نخواستہ ہمیں احساس نہیں ہو رہا تو پھر غور و فکر کرنے کی بات ہے, اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگے کہ اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے کہ جن کی نحوست کی وجہ سے آپ ہمارے دلوں میں اتنی نحوست چھا چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کریں یا ثواب کریں. جی جی وہ قریب اور سوا مساجد ماری اوکے وہ قریب. تو آج آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر بھرپور فائدہ اٹھا کر جائیں. بالخصوص مدینہ شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے.
تو حدیث شریف میں آتا جو بھی انسان اپنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرے تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بھی انسان جو بھی دعا مانگے اللہ رب العزت سے تو اس کی مصلحت پر نظر کی جاتی ہے، اگر اس کے لیے بہتر ہو تو اسی وقت وہ دعا تو اللہ تعالیٰ وہ اسی وقت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، بعد میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ بعد میں عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس پہ کوئی بڑی مصیبت پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ یہ دعاؤں کو کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں آج۔ تو جو دعا اپنے لیے ہدایت کے جو بھی انسان مانگے گا اللہ سے رو کر مانگے تو وہ دعا کبھی بھی رد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، کسی بھی وقت کسی بھی دن وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور آپ کو ہدایت کے راستے پر ضرور لائے گا۔ تو اس لیے آج اس بات کی بھی کوشش کریں، اس دعا کی بھی کوشش کریں، اللہ رب العزت سے مانگے کہ اللہ آپ تعالیٰ کو صحیح راستے پر چلائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہماری گاڑی جا رہی ہے مسجد قباء، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مدینہ المنورہ میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء کے دامن وہاں پہ 2 ہفتے قیام کیا تھا۔ اب مسجد نبوی جو ہے اس سے بھی پہلے وہ تعمیر کی گئی مسجد قباء۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، یہاں پر ہر چھوٹے بڑے امیر غریب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے گھر کے مہمان بنے، ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ ہر ایک کی، ہر چھوٹے بڑے امیر غریب کی خواہش تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کسی ایک کے گھر میں تشریف لے جا سکتا ہوں اور میں کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب کی رائے تھی۔ تو آپ نے فرمایا میری یہ اونٹنی ہے کہ جس کا نام تھا قصوہ، کہ یہ جہاں بھی ٹھہرے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ٹھہری، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ پھر آپ ایک دن مدینہ والوں کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مجمع لگا ہوا، گفتگو کریں، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بائیں ہاتھ پہ وائٹ مسجد ہے چھوٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، یہ بھی زیارت کر لیے، سامنے بالکل آپ کے ایک گنبد والی ہے۔ اس کے آگے مسجد بلال بھی آ رہی ہے، حرم کے قریب ہے، تو شاید دیکھی ہوئی ہو ویسے بھی آپ نے، تو میں مزید ان کی تھوڑی سی آپ کو نشاندہی کرا دیتا ہوں اور ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ مسجد بلال ہے یہاں تک کا ایٹم۔ یہ مسجد بلال دیکھ لیں، آپ کے بائیں ہاتھ پہ ہے، وائٹ مسجد ہے سبز گنبد والی۔ اب مسجد بلال مکہ المکرمہ میں موجود تھی، مدینہ میں نہیں تھی۔ اب یہ تاریخی مسجد بھی نہیں ہے، یہاں پر ان کا کوئی خیمہ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں بھی بہت ہیں، اب ان کی دینی خدمات اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسجد تعمیر کی گئی ان کے نام کی۔ اب یہ ان کی تھوڑی سی فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں مسجد کی بھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی کون سے صحابی ہیں، جو وہ شان والے صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، جو چلتے تو مکہ کی گلیوں میں تھے مگر ان کے قدموں کی آہٹ وہاں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، تو آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل امین، آپ نے وہاں پہ قدموں کی آہٹ سنی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ تھی، تو آپ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ تیسرا شخص کون ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں، چونکہ ہم تو 2 چل رہے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پیارے صحابی آپ کے پیارے غلام ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چل تو وہاں مکہ کی گلیوں میں رہے ہیں مگر ان کے قدموں کی آہٹ یہاں جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے بلال تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ وہاں جنت میں سنی۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کیا دریافت کیا بتاتے ہیں، کیا ارشاد کرتے ہیں، تو آپ ہی سنیں توجہ سے اور آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے فضیلت سے بخشے گا، ایسی برکات سے نوازے گا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، مشقت والا عمل نہیں ہے، میرا یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ میں 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوں اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں،
تو اس میں کون سی مشقت والی بات ہے؟ پاک صاف رہنا ویسے ہی نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے بہت محبوب ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسرے بارے میں ذکر کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ میں پاک اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اسی طرح ابھی مسجد قباء پہنچنے والے ہیں تو اس کی فضیلت میں جو تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے بات، اس کو پورا کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ والوں کے پاس آتے ہیں، آپ نے قیام فرمایا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں. پھر ایک دن آتے ہیں صحابہ کرام کے پاس، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا مجمع لگا ہوا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، آپ ایک ساتھ کیوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو؟ کس بات کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا تذکرہ آ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں پہ عمرہ ادا کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں، احرام باندھنا، سر منڈوانا. اب مدینہ المنورہ میں ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے. ابھی ایک چھوٹی سی زیارت آئی ہے، آپ کے بائیں ہاتھ میں خاک شفا کا میدان، اس کی بھی زیارت کر لیں. یہ جو چٹھل میدان پڑا ہوا خالی، یہ ہے خاک شفا کا میدان. اس کے پیچھے جو باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے. مین باغ جو مین جگہ ہے وہ اندر ہو جاتی ہے تھوڑی سی دور، یہ باہر وہیں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. ابھی یہاں پر یہ پارکنگ بند کی ہوئی ہے. پہلے اجازت کر ہم آتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، پودوں کو نقصان کرتے، تو ابھی انہوں نے بورڈ لگا دیا سعودی حکومت کی طرف سے، یہ پارکنگ بند کر دیں گے. ابھی آپ پرسنل گاڑی میں، چھوٹی گاڑی میں آ سکتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ایک کنواں موجود ہے، بیر غص کا کنواں. اب یہ کنواں وہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا. یہ بیر غص کا کنواں ہے. آپ کے بائیں ہاتھ پہ وہاں پہ گاڑیاں چھوٹی موجود ہے بہت ساری، تو ان گاڑیوں کے پیچھے بلیک چھپری بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ کنواں موجود ہے اس چھپری کے نیچے. یہ سیکنڈ ٹائم پہ اوپن ہوتا ہے، اس ٹائم بند ہوتا ہے. تو آپ خود کو بھی چکر لگانا چاہیں تو مسجد بلال کے قریب ہے. اسی طرح جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ مکہ والے لوگ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس کا مفہوم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ اے میرے حبیب، میں پاک اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اور فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پہ ایک مسجد بنائی جائے. جب اس مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اس کی پہلی اینٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی. پھر باقی صحابہ کرام نے مل کر اس کی تعمیر کی، اور اس کی فضیلت میں فرمایا جو بھی بندہ گھر سے باوضو ہو کر آئے گا، یہاں پہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا تو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. پارکنگ کا بتا دوں ورنہ دور نہ لگا دیں. مسجد کو کوشش کرنی ہے اس مسجد میں جس دروازے سے آپ داخل ہو تو اسی دروازے سے ہی باہر واپس آنا ہے. لیڈیز نے اور جینٹس نے بھی، دونوں کا ایک ہی دروازہ تو نہیں ہے، لیڈیز کا الگ راستہ ہے، لیکن جس دروازے سے بھی داخل ہو اسی سے واپس آئے. دوسرے دروازے سے باہر نکلے تو اس مسجد کے چاروں اطراف پارکنگ ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی، اس کے بیک سائڈ پہ بھی. تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی، تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، ایک ہی دروازے کا استعمال کرنا ہے. اور جیسے نیچے اترے وہاں پہ تو میں ساتھ تھا، اب آپ نے خود جانا ہے اور خود ہی واپس آنا ہے. تو گاڑی کا نمبر ضرور نوٹ کر لینا ہے. ایک ہی کلر کے، ایک ہی شرکے کے بہت سے گاڑیاں آئی ہوتی ہیں، تو آپ کو واپسی میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری گاڑی کا نمبر کون سا تھا. نیچے اتر کے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لینا، جگہ بھی انشاءاللہ آپ نے کنفرم کر لینی ہے. کوشش کیا کہ پارکنگ اس سے قریب لگوائی ہے. ابھی آپ نے بھی کوشش کرنی ہے جلدی آنے کی، تاکہ آگے جو کچھ زیارات ہے ہماری وہ بھی تسلی سے ہو جائیں اور آرام سے ہو جائیں اور کامل ہو جائیں.
اب آپ یہاں پر 2 رکعت نماز نوافل تحیت المسجد مسجد قباء ادا کرنی ہے. اسی کے ساتھ 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کرنی ہے. 4 رکعت ادا کرنی ہے 2 کر کے. اب جو نیت بتائی تو زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے, آپ بس ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی نیت ہو جائے گی کہ 2 رکعت نوافل پڑھنے عمرے کی نیت سے مسجد قباء کے حوالے سے تحیت المسجد, اور 2 رکعت کی نیت کر لیں کہ نماز شکرانہ ادا کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کے پاس ٹائم ہوگا 20 منٹ. جب گاڑی سے اتر جائیں گے اس کے بعد ٹائم نوٹ کر لینا آپ نے, تو 20 منٹ میں کوشش کریں اس میں آپ کو ہی فائدہ ہوگا. ٹائم سے واپس آئیں گے تو آگے بھی آپ نے زیارت کرنی ہے تو اس میں پھر مسئلہ نہ ہو. اس نے 12 تک رہنا, اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے. انہوں نے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے یا مکہ دوسری زیارت پہ یا حاجیوں کے لے کے, تو اس لیے جو 20 منٹ دیے تو کوشش کرے 20-25 ہو جائیں, پھر آدھے گھنٹے سے زیادہ بالکل نہ ہو.